والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين اپنا دربار نہ تیرا دربار نہ تیرا
15ویں تاریخ یعنی 15ویں کی رات جسے لائلۃ المبارکہ یعنی شب برات کہا جاتا یعنی آزادی کی رات اور رزق کی تقسیم کی رات، موت و حیات کے فیصلوں کی رات، بخشش اور مغفرت کی رات، خیر کثیر کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات اور امت مصطفی کی افراد کی مغفرت کی رات کہا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے کی 16 تاریخ کو کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے قبلہ مبارکہ قرار دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبلتین کے مقام پہ آپ نماز ظہر ادا فرما رہے تھے۔ زیادہ تر روایتوں میں سے یہی بات مسترد ہے کہ حالت نماز کے اندر حضور کی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب آپ کا آسمان کی طرف بار بار نظریں اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور کو حکم ہوا کہ آپ ابھی سے اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے موڑ کر اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے آپ نے نماز ادا فرمانے کے بعد آپ کے دل کی خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ مسلمانوں کا یہ قبلہ قرار پایا۔ تو شعبان المعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، تو یہ بڑی شانوں والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سب سے پہلے اس کا عام شان ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میری اہل بیت میری قرابت کی محبت۔ سوال نہیں، جو میں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور پیغام حق تم تک پہنچایا، خدا کی توحید کے جام تمہیں پلائے، اس کی معرفتوں کی حقیقتیں تمہارے اوپر آیا کی، تمہارے دلوں کے اندر بتوں کی بندگی کے خیالات کو نکال کر خدا وحدہ لا شریک ایک واحد ذات کی بندگی کا شوق اور ذوق ڈال دیا، اور جو بے جان مورتیوں کے سامنے تمہارے ماتھے جھکتے تھے، تمہارے سر جھکتے تھے، اب وحدہ لا شریک ذات کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، لیکن اس پر کوئی اجر مانگتا نہیں۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، لیکن میری اہل بیت سے محبت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن میں نازل فرما کر اپنے حبیب کی زبان نبوت سے یہ الفاظ ادا کروائے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی نہیں اجر مانگتا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کی محبت بہت لازم ہے، یاد رکھو اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو سب چیزیں بیکار ہیں، اس لیے ان کی محبت جزء ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، ان کی محبت ایمان کی تشریح ہے۔ مشکات کی روایت صفحہ نمبر 569 کی روایت پڑھ کے میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ حضور نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کا خطبہ دیا نبی پاک نے، وہاں کوٹھی پر سوار تھے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس خطبے کو سنا، اور اس خطبے کے اندر بعد نے کہا ہے کہ 70,000 سے زیادہ صحابہ صحابیات موجود تھے، اور
حضور کے وصال تک صحابہ اور صحابیات کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ بعد نے اس سے بھی زیادہ بیان کیا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر۔ نبی پاک نے وہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ گورے کو کھانے پر، عربی کو اجمی پر، ادنا کو اعلیٰ پر، فرمایا کہ قریش کو دیگر قبیلوں کے اوپر، اور اسی طرح فرمایا کہ امیر کو غریب پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ میں نے جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں سب اپنے پاؤں کے نیچے روک ڈالی ہے، اور شیطان مایوس ہو چکا ہے عرب کی زمین پہ کہ اس کی عبادت کی جائے، بس ایک وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کی جائے گی۔ اور میں تمہیں خواتین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، والدین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور تمہارے جو کمزور ہیں ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اپنے امیر کی اطاعت اور فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعظتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کو پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور ایک میری اولاد یعنی اہل بیت۔ فرمایا نہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنا، نہ میری اہل بیت کو چھوڑنا، فرمایا دونوں کو پکڑے رکھنا، اور تم خیر و سلامتی سے میدان حشر میں مجھ سے حاصل ہوگے۔ اور زید ابن ارقم فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین افضلہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ وحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ مشکوٰۃ صفحہ نمبر 568 ہے۔ میں تم میں دو نفیس اور گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ یعنی قرآن ہے۔ قرآن میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا اور مضبوطی سے اسے تھام لو۔ راوی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے محبوب نے لوگوں کو رغبت دلائی، پھر اس کے بعد فرمایا دوسری گراں قدر چیز میری اہل بیت، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، یعنی میری اولاد کے ساتھ میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان سے دشمنی نہ کرنا، ان کی شان میں بے ادبی نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا، بلکہ ان کی تعظیم اور ان کا ادب اور ان کا احترام بنا لانا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت جب تک نہیں ایمان مکمل نہیں۔ اور عاشق نے یہاں کہا، جب بھی میں اس موضوع پہ آتا ہوں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں، فرمایا جسے ملنے آدم لیوان قدامن اسے دو جہاں کا سلام ملا ہے، جسے ملنے آدم لیوان قدامن اسے دو
پہ سجدے کیے جا، نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا، اور نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، بولو نمازیں اسی کی، بول کے پڑھے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا تمہیں، اور یہاں تو اسے نہ پڑی گیا، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا سلانا ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے تو نبی کا گھرانہ ملا ہے۔ یعنی کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ نبی پاک علیہ السلام ملے، حضور ملے، اور پھر سیدہ فاطمہ ملی، علی مرتضیٰ ملے، حسن و حسین ملے، اہل بیت ملی، صحابہ ملے، اور نبی پاک کے صدقے رب رحمان ملا، پاک قرآن ملا، ماہ رمضان ملا۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب دیکھتے ہیں اپنے محبوب کے تصدق کا ہمیں عطا کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور نبی پاک نے اپنے خطبات کے اندر، اپنے وعظ و نصیحت کے اندر، اپنے صحابہ کے اندر بیٹھ کر مجمع کے اندر حضور نے اپنا ترغیب دلائی، اور آنے والی تمام امتیوں کو یہ خبردار کر دیا، یہ بات بتا دی کہ میری اہل بیت سے کیا کرنا۔ اور اب سنو، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ الشرط المؤید صفحہ نمبر 122 ہے۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد جو ہے رسول اللہ کے اہل بیت ہے، اصحاب کی محبت ہے، اور ان کی اطاعت بجا لانا ضروری ہے۔ فرمایا اسکتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی وصحابی، یہ بھی فرمایا نبی پاک نے تم میں سے صراط پر زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جس کے دل میں میرے اہل بیت اور صحاب کی محبت ہوگی، یعنی صراط کے اوپر اسے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ گزار دے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں محمد محمد مات شدیدہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جس کی موت آئی اور اس حالت کے اندر اسے موت آئی کہ میری اہل بیت کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے، فرمایا اہل بیت کا ذکر کرتے زندگی گزار دی، اہل بیت سے محبت کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دی، اس حالت میں اسے موت آ گئی، قیامت کے دن شہداء اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں بڑا وہ بھی شہید ہے۔ پھر فرمایا خبردار جو شخص آل محمد کی محبت میں بڑا، یوں سمجھو وہ توبہ طائب ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ پھر فرمایا محمد بشر ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر
किरामन कातिबीन, ये फरिश्ते लिखते हैं, इन्होंने अच्छे अमल लिखे। वो मुनकर नकीर जो है उन्होंने आते की सवालात जो किए और साथ ये भी खुशखबरी दे दी, अल्लाह ने तुझे जन्नती कर दिया। फिर फरमाया खबरदार, जो शख्स आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो जन्नत में ऐसा भेजा जाएगा जैसे दुल्हन अपने शोहर के घर जाती है। और फिर जो अहले बैत की मोहब्बत में मौत हुआ उसकी कब्र में जन्नत के दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो ये सारी